جو ہے میں احتیاط کروں گا. انڈرسٹینڈیبل, آئی ایگری ود یو. لیکن یہ بتائیں کہ ایک اب سمجھا جا رہا ہے کہ ایک امیج پرابلم ہے فوج کا, جی کہ فوج کا ایک امیج پرابلم فیس کر رہی ہے فوج, اور اس میں عمران خان صاحب کی پالیٹکس کا بڑا ہاتھ ہے, بیکاز ان کی ڈائریکٹ کانفنٹریشن ہے اور انہوں نے ہر چیز کا جا کے الزام جو ہے فوج پہ لگا دیا ہے. پھر 8 فروری کو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اتنا ووٹ عمران خان کے حق میں نہ پڑا ہو جتنا ان کی ناراضگی میں انسٹیٹیوشن کی پڑا ہو, اور ایک ریاکشن کے طور پہ تھا. یہ سچویشن کھڑی ہوئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی میں اور عمران خان میں کبھی کوئی نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں, ڈائریکٹ پاسبلٹی ہے, جیسے عمران خان آج کل کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ عمران خان صاحب اگر 9 مئی کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اینڈ دیر ایک پبلک اپالوجی جو ہے جس میں لوگوں کے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں, جس طرح شہداء کی تصدیق کی گئی, جو یادگاریں تھیں فوج کی. دیکھیں 75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے. فوج جو ہے بیکاز آف ڈفرینٹ ریزن, جس میں جغرافیہ بھی ہے, ہماری تاریخ بھی ہے. تاریخ جو ہے ایک سیکولر تاریخ بھی ہے اور مذہبی تاریخ بھی ہے. دونوں تاریخ کے جو دونوں پہلو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں, اور اس کے بعد جغرافیہ بھی ہے. یہ ساری وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے فوج کی ایک اپنی اہمیت ہے, اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور اس کی ڈینائل جو ہے آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ جی فلاں وقت جو ہے ایوب خان نے آئین توڑا, یا یہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں, بالکل دیٹ ول بی جسٹیفائڈ. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں, یہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی ہے, اور بڑا کلیئرلی آپ کو بعض اوقات ان کی جو ہے چیزیں نظر آ جاتی ہیں. آپ ان کو پولیٹیکلی اگر فالو کریں, امریکن پولیٹکس کو جو ہے فالو کریں, آپ کو جو ہے پچھلے 40 50 100 سال میں بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جہاں پہ جو ہے وہاں کی سینٹ نے یا وہاں کی کانگریس نے جو ہے صرف انگوٹھے لگائے ہوئے ہیں, فیصلے کہیں اور ہو. جس میں ویتنام بھی ہے, اس میں انٹروینشن جو ہے مڈل ایسٹ میں انٹروینشن ہے, عراق میں ہے, لیبیا میں, ہر جگہ ہوتی ہے, سب جگہ جو ہے. اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ مریخ کے اوپر واقع نہیں ہے, یا ہماری کوئی جغرافیہ جو ہے چاند پہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اس کی ڈینائل جو ہے, ڈینائل تو چھوڑیں, ڈینائل تو بڑے مائلڈ ورڈ ہے. آپ اس کے خلاف بغاوت کر دیں یا اس پہ اٹیک کر دیں, اس کی یادگاریں جو ہیں, اس کا جو ایک تاریخ ہے, تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کریں, تاریخ کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں. جو نشان حیدر جن لوگوں نے لیا ہے, ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں, محترم ہیں, محسن ہیں ہمارے, ان کی یادگاروں کو جو ہے ڈیسیکریٹ کیا جائے, اس طرح کی ان کی توہین کی جائے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی چیز جو ہے تب تک سٹارٹ نہیں ہو سکتی جب عمران خان جو ہے نا 9 مئی کو اون نہ کرے, اون کر کے اس کی جو نفی کرے اس چیز کی کہ یہ چیز جو ہے اس نے اپنی ذاتی انا کی, ذاتی اقتدار کی, اور اس نے جو اقتدار چھن گیا, اسے ایک رات ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. وہ باجوہ صاحب کے اوپر کبھی ذمہ داری ڈالتا ہے, کبھی کسی پہ ڈالتا ہے, کبھی کسی, لیکن باجوہ صاحب کو باپ بھی اس نے ہی کہا, یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اگر آپ نے کوئی ایک نیا سٹارٹ لینا ہے ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, لیٹس اس کو سر براڈن کرتے ہیں, تو یہ آپ کو جو ماضی کے جو چیزیں جو ہیں آپ کو ہانٹ کر رہی ہیں, جو آپ کو آ کے جو ہے وہ چیزیں جو آپ کو, دیر از اے ورڈ فار اٹ, کہ ایکسرسائز کرنا پڑے گا, آپ کو پرج کرنا پڑے گا, پرج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, ایک من حیث القوم اپنے آپ کو پرج کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن مجھے بتائیں نا, وہ کیسے ہوگا؟ آپ ہر وقت کوئی بات کرتا ہے اسٹیبلٹی کی, جب کچھ نہیں ہو رہا تو آپ لوگ انسٹیبلٹی کا تڑکا لگا دیتے ہیں. بیٹھے اچانک آپ نے کہا پارٹی بین کریں گے, اچانک آپ نے کہا ہم نے آرٹیکل 6 لگائیں گے, پھر خود ہی آپ کے سینئر ترین لوگوں نے, ڈار صاحب اٹھے, انہوں نے کہا نہیں یار ابھی فیصلہ نہیں ہوا, باقی لوگوں نے کیا, پھر ہم نے دیکھا وہی ہم نے کہا, پھر ہم نے دیکھا لوگ بیک آف کر گئے ہیں, اور لیکن ایک نیا ایک دم ایک ایلیمنٹ آ گیا انسرٹنٹی کا. میری کسی بڑے امپورٹنٹ آدمی سے بات, اور اس نے بڑا اچھا جملہ بولا.
میں نے کہا کہ جی آپ انسٹیبلٹی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم, انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ اگر ہم مینیجبل انسٹیبلٹی بھی رکھ لیں تو کام چل جائے گا 2 سال کا, افورڈیبل ہے. تو کیا آپ لوگ مینیجبل انسٹیبلٹی کے اوپر چل رہے ہیں کہ یار یہ چلتے رہے پھڈے بس خیر ہے 2-3 سال میرا نہیں خیال, میں اس سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. انسٹیبلٹی ایک ملک جو ولنریبل ہو اکنامکلی, انسٹیبلٹی ایک ایسے ملک کی جس کا جو جغرافیہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے بوائل کر رہا ہے, چاہے وہ ہندوستان ہے ہمارا ازلی دشمن ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب کل جو واقعہ ہوا ہے, شہادت ہوئی ہے اسماعیل ہنیہ کی, یا تھوڑی دور چلے جائیں تو غزہ ہے. اسی طرح آپ اپنے ہمسائے میں چلے جائیں, وہاں پہ افغانستان ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اللہ کرے کمفرٹیبل ہو جائے, نہیں لیکن کمفرٹیبل نہیں ہے. ٹی ٹی پی وہاں سے بارڈر کراس کر کے آ کے یہاں پہ قتل و غارت کر رہی ہے. تو ان حالات میں جو ہے ہم جس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا مینیجیبل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو ہیو کمپلیٹ اسٹیبلٹی. اس ملک میں تمام تر لوازمات موجود ہیں. میں ایک فکر اب صرف, اس ملک میں تمام تر لوازمات موجود ہیں جو اس کو اکنامک اسٹیبلٹی بھی دے سکتی ہیں اینڈ الٹیمیٹلی ریزلٹنگ انٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. کیا پھر آپ کو کیسے ملے گی اگر ایک آپ ظاہر ہے آپ اس کو ڈینائی کریں گے کامن پرسیپشن کو, کسی کو عام خیال ہے کہ جی سب سے بڑی جماعت وہ ہے, انہوں نے بہت الیکشن 8 فروری میں بہت زیادہ سیٹیں لی جو ان کو نہیں ملی, لیکن ایک پرسیپشن تو ہے کہ ایون اف اٹ ناٹ دا بگیسٹ ہی از, اینڈ آپ اگنور نہیں کر سکتے عمران خان کو, اتنی بڑی ان کی حقیقت ہے. اتنی بڑی پارٹی کو, اس کے لیڈر کو اگر آپ تلتے رہیں گے, ان کے لوگ اندر ہو رہے ہیں, لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, پکڑے جا رہے ہیں, سب کچھ کیا جا رہے ہیں, تو کس طرح اسٹیبلٹی آئے گی؟ یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے نا. دیکھیں میں اس سلسلے میں ابھی دیکھیں انہوں نے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جو ہے ایک بیان ان کا جاری ہوا ہے, ایک لمبا بیان جاری ہوا ہے. ان میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے میں نامینیٹ کرتا ہوں عبدالصمد اچکزئی. بھائی ہے محمود اچکزئی کو, ان کے والد کا نام میں نے لے دیا ہے, وہ میرے بزرگ رہے ہیں, میرے بزرگوں کا ان کا تعلق تھا. محمود خان کو جو ہے نا انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے. آپ محمود خان کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بھائی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک ریئلسٹک آفر ہے؟ مجھے تو سب سے بڑا کویشچن مارک یہ لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی ایز این آربیٹر تو پنڈی کو قابل قبول نہیں ہوں گے. نہیں, آپ اس کو ریورس میں بھی دیکھ لیں, ان کو بھی شاید نہیں ہوگا ان سے بات کرنا پسند. تو یہ میں کہتے ہیں کہ نان سیریس آفر ہے نا, نان سیریس آفر. آپ جو ساری باتیں یہ ساری کی ساری تسلیم کر لی جائیں تو اس میں جو ہے سم ویری سیریس انیشیٹو ہیز ٹو بی ٹیکن بائی آل کنسرنڈ. اس میں اس قسم کی جو لطیفے سنانا, یہ لطیفہ ہی ہے نا. اچھا صاحب سے کوئی بات ہوئی فون پہ کوئی؟ نہیں, میری کل محمود خان کے ساتھ پرسوں بات ہوئی. میں اور عبدالستار لالے کا, وہ ہیں گیم میں, وہ ہیں وہ اپنے آپ کو آربیٹر سمجھ رہے ہیں. دیکھیں محمود خان کین بی نا آربیٹر یا سالس جو ہے وہ سیاسی قوتوں میں تو ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. ہاں, اس کی ایک قد ہے, اس کا ایک جو بھی ہے, اس کے سیاسی اختلافات اس سے کیے جا سکتے ہیں. بات کر رہا تھا کہ اختلافات اس کے وہ اور فوج بالکل یہ اس کی اس کی سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, اور مجھے اختلاف کرنے کا وہ حق بھی دے گا, میں اس کو اختلاف کرنے کا حق دوں گا. لیکن کمنگ بیک ٹو واٹ یو ارلیئر مینشن اباؤٹ عمران خان's offer, so it's not a serious offer. میاں شہباز شریف ایک دن 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ چکا ہے فلور کے اوپر کہ آئیں سیاسی قوتیں بیٹھ کے مذاکرات. وہ کہتے ہیں کہ آپ صبح کہتے ہیں آئیں, اور ساتھ ہی آپ چھاپے مار کے بندے کر دیتے ہیں, ہمارے دفتر سیل کر دیتے ہیں. تو آپ بھی تو ایسے ہی ہوائی کر رہے ہیں. ہم اندر تھے, ہم قید تھے, آدھی سے زیادہ پارٹی قید تھی جس میں میاں نواز شریف بھی تھا, مریم نواز بھی تھی, سب تھیں. تو اس وقت بھی میاں نواز شریف نے ایز لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اسمبلی کے فلور پہ آفر دی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں, ہم لوگ کوئی اپورچونسٹ نہیں ہیں, ہم لوگ کوئی کارپیٹ بیگرز نہیں ہیں
کہ بھئی ایک لوٹ مار کا موسم ہے اور ہم بھی آ گئے ہیں اور بیچ میں جو ہے اپنی جو ہے گنگا میں جو ہے پانی میں نہا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پالیٹکس جو ہے انسٹیٹیوشنلائز ہو, یہاں پالیٹکس کے کوئی رولز جو ہیں آبزرو ہوں, جن میں لحاظ ہو, کوئی شرم ہو, کوئی ایک دوسری کے ساتھ جو کو ایگزسٹنس ہو, ڈیسنسی آنی چاہیے. لیکن لحاظ کی بات کرتے ہیں, لحاظ تو آپ سپریم کورٹ کا بھی نہیں کر رہے. اگر لحاظ کرنے کی بات ہے, آپ لوگوں نے اب ٹیک آن کر لیا سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا ریزرو سیٹس پہ. آپ لوگ جس طرح بریزنلی ایک لے کے آئے ہیں, ہم نے اگر جو کوئی اس سے اختلاف کیا ہے تو ہم بصیرت لیجسلیچر جو ہے وہاں پہ قانون سازی کر رہے ہیں. ہمارا قانون سازی کرنا حق ہے. ساتھ والی بلڈنگ میں سپریم کورٹ میں قانون کی تشریح کرنا ان کا حق ہے. یہ آئین آپ نہیں دے رہے, میں نہیں دے رہے, یہ آئین حق دے رہا ہے. لیکن جو کمنگ بیک جو آپ نے جو پہلے بات کی کہ یہ جس وقت فیصلہ آیا ہے, سیٹوں والا فیصلہ جو آیا ہے 8-5 والا فیصلہ آیا ہے, آپ پی ٹی آئی کے بیانات دیکھیں. پی ٹی آئی اپنے بیانات سے ملائن کر رہی ہے جوڈیشری کو. نہیں وہ تو ہے ہی برے نا. آپ لوگ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں, میں آپ سے پوچھوں آپ اپنا کنڈکٹ بتائیں. ہم تو اس کے خلاف ہے قانونی جو ہے یا اس فیصلے کو بیریکیڈ کرنے کے لیے جو ہے جو بھی قانون اور آئین ہمیں حق دے رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے سارے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اکتوبر میں, آج بھی کل بھی ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے تھے جی کہ اکتوبر میں پروونشل گورنمنٹ ہماری آ رہی ہے پنجاب میں اور ساتھ ہماری فیڈرل گورنمنٹ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں تو وہ ہو رہے ہیں, ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن آپ کی آئی ہے یہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کی. دیکھیں میں یہ آپ نے بھی یہی کہا ہے نا کہ یہ ہمارا رائٹ, ہم کریں گے, ہم نے اس فیصلے کو روکنا ہے, تو آپ فرسٹریٹ کر رہے ہیں. میں لفظ یہ میں نے نہیں کہا کہ فیصلے کو آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ کا حق ہے, آپ ضرور کہیں. لیکن کوئی بھی لیجسلیشن جو ہے وہ ہمارا حق ہے. لیکن ہر چیز کی ٹائمنگ بتاتی ہے نا کہ از اٹ پرسن اسپیسیفک یا ایشو اسپیسیفک ہے. دیکھیں لیجسلیشن ایشو اسپیسیفک بھی ہوتی ہیں,